باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم بائبل اسٹڈی میں حکمت کی کتاب کی مختصراً اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ کتاب سکندریہ مصر میں تقریباً 50 کاف میم اور 20 کاف میم میں یونانی زبان میں تحریر کی گئی ہے۔ اسے عہد نامہ عتیق کی عمومی تلخیص کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ وہ دور تھا جب یونانی ثقافت معاشرے میں اثر پذیر تھی۔ کتاب اس مقصد کے تحت لکھی گئی کہ یہودیوں کو اکسایا جائے کہ وہ اپنے روایتی ایمان کے تحت زندگی بسر کریں اور اپنے ارد گرد سماجی ثقافتوں کے زیر اثر گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس کا مواد دیکھتے ہیں۔ موضوع: خدا کیسے چاہتا ہے کہ انسان زندہ رہے۔ باضابطہ طور پر باحثیت سلیمان بادشاہ کے اقوال کے بیان کیا گیا ہے۔ ابواب 1 سے 6، موت پر فتح اور دائمی حیات کی امید۔ باب نمبر 1، پہلا باب، 1 سے 11 آیت۔ احکام کو نصیحت۔ اے زمین کے حاکموں، عدل کو پیار کرو، نیکی سے خداوند پر اعتماد رکھو اور سادہ دلی سے اس کی تلاش کرو۔ منحرف خیالات خدا سے دور کرتے ہیں۔ حکمت اس روح میں داخل نہیں ہوتی جو فریب باز ہو۔ 11 باب، 12 سے 16 آیت۔ شریروں کے اعمال اور کلام موت کو دعوت دیتے ہیں، وہ اسے دوست گمان کرتے ہیں۔ باب 2، شریر لوگ زندگی کو ایک گزارنے والا سایہ خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں آؤ ہم اب خوشی کریں۔ ابواب 3 سے 4، راست باز دکھ اٹھاتے ہیں، اولاد مبارک نہیں ٹھہرتی۔ بعض لوگ جوان مر جاتے ہیں لیکن یہ سزائیں نہیں ہیں۔ باب 5، روز قیامت راست باز خداوند کے ہاتھوں شاہی تاج حاصل کریں گے۔ کیا حیران کن بات ہے۔ باب 6، تم اے بادشاہو سنو، اگر تم حکمت کی تلاش کرو تو تم اسے پاؤ گے۔ ابواب 7 سے 9، حکمت کی تحسین میں اقوال سلیمان۔ 7ویں باب کی 1 آیت سے 6 آیت۔ سلیمان کی زندگی کا آغاز اور انجام ایک عام آدمی کی طرح تھا۔ 7ویں باب کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت۔ سلیمان نے حکمت کے لیے دعا کی اور حکمت کا فضل اسے حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی بہت سا مال و متاع مل گیا۔ 7ویں باب کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم بھی دنیاوی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ 7ویں باب کی 22ویں آیت سے 8ویں باب کی 1 آیت۔ حکمت پاکیزگی کی روح ہے جو عقلی صفات سے مالا مال ہے۔ اس کے 21 فضائل دل کے ہر کونے میں پہنچ کر اسے کامل بناتے ہیں۔ حکمت خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کی طاقتور سانس ہے، اس کے دائمی جلال کا عکس ہے،
یہ دنیا کی تجدید کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے دوستوں اور انبیاء کی رہنمائی کرتی ہے۔ 8ویں باب کی دوسری آیت سے 8ویں آیت، سلیمان نے مستقل مزاجی سے خدا کی حکمت کی التجا کی، جیسے حکمت اس کی دلہن ہو، ہر وقت اس کے پاس موجود اور وہ اسے عطا کی گئی۔ حکمت منفرد زیورات کا ایک خزانہ ہے۔ 8 باب کی 9ویں آیت سے 16ویں آیت، اگر سیاستدان اور سپاہی حکمت پاتے اور اسے کبھی اپنے سے جدا نہ کرتے تو وہ بھی بہترین لوگ شمار ہوتے، بلکہ کامیاب بھی ہوتے۔ 8ویں باب کی 17 آیت سے 21ویں آیت، سلیمان نے حکمت کی تلاش کی، اسے پانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ خدا سے اس کی التجا کی جائے۔ 9ویں باب کی پہلی آیت سے 18ویں آیت، سلیمان کی دعا۔ سلیمان نے اپنے مقصد پر عمل پیرا ہونے کے لیے خدا سے حکمت مانگی۔ انسان کمزور اور محدود مخلوق ہے۔ اپنے مقصد میں ایمانداری سے پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکمت کی التجا کریں۔ حکمت ہمیں برے بھلے میں امتیاز کرنے میں مدد کرے گی اور اس کی روشنی میں ہمارا راستہ تلاش کرے گی۔ ابواب 10 سے 19، خدا کی حکمت خدا کے لوگوں اسرائیل کو دی گئی ہے۔ جوزلف باب 10، حکمت نے بنی اسرائیل کے اجداد ابراہیم، یوسف، موسیٰ کی رہنمائی۔ جوزبے ابواب 11 سے 15، خدا کی حکمت نے بنی اسرائیل کی مصر سے نکلنے میں رہنمائی کی اور بیابان کے طویل سفر میں ان کی حفاظت کی۔ حکمت کی قوت نے اپنے آپ کو باحثیت دشمنوں کی سزا اور اسرائیل کے لیے فضل کے طور پر دکھایا۔ مصر میں فطرت پرستی اور بت پرستی عام تھی، لہٰذا مصر کو سزا دی گئی، مگر خدا چونکہ صابر، فیاض اور توبہ کا منتظر رہتا ہے، اس نے سزا کو کم کر دیا۔ خدا کی سزائیں ہمیشہ اس کے فضائل ہیں، جن کا مقصد لوگوں میں توبہ کو اجاگر کرنا اور ایمان کے راستے پر ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ جوزجیم سزا اور فضل، 11 باب 6 سے 14ویں آیت، دریائے نیل کے چشمے مصر کے لیے سزا بن جاتے ہیں، چٹان سے پانی اسرائیل کے لیے نجات تھا۔ 16 باب پہلی آیت سے 4تھی آیت، مصر کے مینڈک سزا تھے جبکہ اسرائیل کے بٹیر فضل تھے۔ 16 باب کی 5ویں سے 14ویں آیت، ٹڈیاں اور مکھیاں سزا تھیں، پیتل کا سانپ فضل تھا۔ 16 باب 15 سے 20 آیت، اولے جنہوں نے فصلوں کو تباہ کیا وہ سزا تھا، آسمانی من فضل تھا۔ 17 باب کی پہلی آیت سے 18ویں باب کی 4تھی آیت، ہیبت ناک تاریکی سزا تھی، نور فضل تھا۔ 18ویں باب کی 5ویں آیت سے 25ویں آیت، مصر کے پلوٹھے بیٹوں کی موت سزا تھی، مگر اسرائیل کے بیٹوں کے لیے زندگی تھی۔ 19 باب کی پہلی آیت سے 12ویں آیت، بحرہ کلزم نے دشمن کو تباہ کیا مگر اس نے خدا کے لوگوں کو بچایا۔ جوزدال 19 باب کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت، جو مہمانوں سے مہربانی کرنے میں غافل رہیں گے وہ سدوم کے لوگوں کی مانند اندھے ہو جائیں گے۔ جوزہے 19 باب کی 22ویں آیت، خاتمہ، اے خداوند تو نے ہر بات میں اپنی امت کی تعلیم اور توقیر کی،
تو نے اسے حقیر نہ جانا بلکہ ہر زبان و مکان میں ان کی مدد کی۔ حکمت کی کتاب میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، انسان کو مرنا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمین پر جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ بعد از موت ہم لامحدودیت کی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تب خداوند ہمیں اس طریقے کے مطابق جیسا ہم اس زمین پر رہے اجر دے گا، کیونکہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے پیدا کیا اور اسے اپنی ذات کی صورت پر بنایا، پر راست باز اب تک زندہ رہیں گے۔ ان کا اجر خداوند کے پاس ہے اور حق تعالیٰ ان کا خبرگیر ہوتا ہے، اس لیے وہ جلال کی بادشاہی اور جمال کا تاج خداوند کے ہاتھ سے پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے دست راست سے ان پر سایہ اور اپنے بازو سے ان کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا باب 23 آیت، پانچواں باب 15 سے 16 آیت۔ نمبر 2، حکمت خود مختار شخص اور ایسی طرز زندگی کی نفی کرتی ہے جو زلف۔ حکمت خدا کا طاقتور کلام میں روح القدس کی مانند بھی ظاہر ہوتا ہے، جو لوگوں کے تمام کاموں میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ خدا کی قوت کی سانس ہے، حق تعالیٰ کے جلال کا خالص ظہور ہے، اس لیے کوئی ناپاک چیز اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں کھاتی ہے، کیونکہ وہ ازلی نور کا عکس ہے اور خدا کی عظمت کا صاف آئینہ دار اور اس کے کمال کی صورت ہے۔ 7ویں باب کی 25ویں آیت سے 26ویں آیت۔ اب جز بے خدا کا قوت بخش کلام اور روح القدس متحد کرتے ہیں، لہذا انسانی نجات کے لیے خداوند خدا کے دیدہ دانستہ منصوبے کو بذات خود تمام کائنات کے خالق کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ 7ویں باب کی 22ویں آیت سے 30ویں آیت۔ پھر کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، دوسرا باب 10ویں سے 16ویں آیت۔ پھر 14 باب کی 20ویں آیت۔ پھر عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت۔ جز جیم، حکمت نے ابراہیم اور اس کی نسل اسرائیل کو چنا تاکہ انہیں ایسی امت بنایا جائے جو ایک خاص طریقہ سے حقیقی خداوند سے وابستہ ہوں۔ اس قوم سے وہ اپنا وجود اور اپنی حقیقی فطرت ظاہر کرتی ہے۔ اس نے انہیں توہمات اور بت پرستی کی حاملیت کا شعور دیا اور حقیقی خداوند کی پہچان کا درس دیا ہے۔ جز دال، در حقیقت انسان محض عالم اور عظیم کائنات پر غور کرنے سے جان سکتا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ 13 باب، اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت۔ رومیوں پہلا باب 19 سے 20۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، تاہم بہت سے ہیں جو یہ آگاہی پانے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھیں دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی اپنے کان سننے کے لیے۔ مومن، غیر مومن، کیا آج ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ خداوند ہمیں بے پناہ حقیقی دانائی کا تحفہ عنایت فرما۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس کی اسٹڈی میں حکمت کی کتاب کی اسٹڈی کی ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم یشوع بن سراق کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ خداوند ہم سب کو
عقل دانائی فہم بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے۔